الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد عبدك ورسولك، وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على روح محمد في الأرواح، وصل على جسد محمد في الأجساد، وصل على قبر محمد في القبور. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سورۃ الاحزاب کے مضامین کا تذکرہ چل رہا ہے. اس ضمن میں گزشتہ چند نشستوں میں نہایت اہم مضامین کا تذکرہ کیا گیا، جس میں عقیدہ ختم نبوت، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نجی زندگی کے متعلق کچھ حالات اور واقعات کو ذکر کیا گیا. سورہ احزاب میں ہی معاشرتی مسائل کا بھی تذکرہ کیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو دین کی دعوت دینے والے لوگ ہیں ان کی اہم ترین ذمہ داری اور اہم ترین خصوصیت کو بھی ذکر کیا گیا، جس کا تذکرہ گزشتہ نشست میں آپ کے سامنے کیا گیا کہ دین کی دعوت دینے والے لوگوں کا ترہ امتیاز یہ ہے کہ وہ صرف اور صرف اللہ سے ڈریں، اللہ کے سوا کسی اور سے نہ ڈریں. اور اس کے ساتھ ساتھ ذکر کی تلقین کی گئی ہے. قرآن کریم میں جا بجا ذکر کے حوالے سے مضامین کا تذکرہ آیا ہے. میں نے ہر جگہ پر بیان کیا ہے، آج بھی مختصراً کچھ باتیں اس حوالے سے ضرور عرض کروں گا. اور چھوٹے بچے گھر جاؤ، چھوٹے بچے نہ ہو مسجد میں، بیٹا اس بچے کو گھر بھیجو. 15 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لے کے آؤ جب تک یہ کورونا کا مسئلہ ختم نہیں ہوتا. تو یہاں پر اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ واصیلا. دو چیزیں بیان کی کہ اے اہل ایمان، اللہ کا ذکر کیا کرو اور بہت زیادہ کیا کرو. ذکرا کثیرا، بہت زیادہ کیا کرو. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، اور صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو. اب یہ بہت زیادہ ذکر کیا ہوتا ہے اور ذکر کیا ہوتا ہے، اس حوالے سے پہلے بھی گفتگو ہو چکی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ ذکر سے مراد ہر وہ عمل جسے اللہ کی یاد آتی ہو، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، کلام پاک کی تلاوت، درود شریف پڑھنا، سبحان اللہ پڑھنا، الحمدللہ پڑھنا، لا الہ الا اللہ پڑھنا، یہ ساری کی ساری عبادات جو ہیں یہ اللہ کا ذکر ہے. جس عمل سے بھی اللہ کی یاد آتی ہو، یہاں تک کہ آپ کوئی صدقہ و خیرات کرتے ہیں، اور صدقہ و خیرات کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ میرا اللہ میرے سے خوش ہو جائے، تو یہ صدقہ و خیرات کرنا بھی اللہ کا ذکر ہے. غرض ہے کہ ہر عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے. اور فرمایا کہ ذکرن کثیرہ، بہت زیادہ ذکر کیا کرو. حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق کان یذکر اللہ کل احیانہ، کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، ہر وقت اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے. اور میں اس کی ایک مثال ہمیشہ آپ کے سامنے بیان کیا کرتا ہوں کہ آپ جب بیت الخلاء میں جاتے ہیں، بیت الخلاء میں جاتے وقت جانے کی دعا پڑھیں، باہر نکلتے وقت باہر نکلنے کی دعا پڑھیں، جو سنت طریقہ ہے اس پر آئیں اور جائیں، تو یہ پورا کا پورا وقت یہ بھی اللہ کا ذکر اور اللہ کی عبادت میں لکھا جائے گا. اللہ پاک نے ہمارے لیے، میرے استاد جی فرمایا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی بخشش کے بہانے تلاشے ہوئے ہیں. اب ان بہانوں کو ڈھونڈنا اور ان بہانوں پر عمل کرنا یہ میری اور آپ کی ذمہ داری ہے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ کل قیامت والے دن ایسی مجلس جس میں اللہ کا ذکر کیا گیا ہو، اور ایک اور روایت میں آتا ہے کہ اس میں درود شریف بھی پڑھا گیا ہو، تو کل قیامت والے دن ایسی مجلس باعث مسرت ہوگی. آدمی خوشی کا اظہار کرے گا کہ ہاں میں نے وقت ضائع نہیں کیا. اور کسی ایسی مجلس میں بیٹھا کہ جہاں پر نہ اللہ کا ذکر ہے نہ درود پاک پڑھا گیا ہو، تو کل یہی مجلس قیامت والے دن باعث ندامت ہوگی، شرمندگی کا سبب بنے گی کہ او ہو میں نے اپنا اتنا قیمتی وقت جو ہے وہ ضائع کر دیا. قیامت کے حالات تو یہ ہیں کہ ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک پل وہاں پر جا کر یاد آئے گا کہ او ہو کاش کہ میں یہ ایک سیکنڈ بھی ضائع نہ کرتا، ایک لمحہ بھی میں اپنی زندگی کا ضائع نہ کرتا. تو فرمایا کہ
اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر اتنی کثرت سے کرو کہ لوگ تمہیں دیوانہ اور پاگل اور مجنون کہنا شروع کر دیں، اتنی کثرت سے اللہ کا ذکر کرو۔ ایک اور حدیث آپ کو سنا دیتا ہوں، اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب میرا بندہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے تنہائی میں یاد کرتا ہوں، اور جب میرا بندہ کسی مجلس میں بیٹھ کر مجھے یاد کرتا ہے تو میں فرشتوں کی مجلس میں بیٹھ کر اس کا تذکرہ کیا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کا انعام ہے، فاذکرونی اذکرکم، اللہ قرآن پاک میں یہ بات ارشاد فرما چکے ہیں کہ میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ اور یاد کس طرح کرنا ہے وہ میں نے آپ کو بتلا دیا۔ فارغ وقت میں سبحان اللہ پڑھ لیں، الحمدللہ پڑھ لیں، اللہ اکبر پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، درود شریف پڑھ لیں، کوئی بھی عمل یاد آتا ہو وہ پڑھ لیں، اور کچھ نہیں ذہن میں آتا یا حی یا قیوم پڑھ لیں، اور کچھ نہیں ذہن میں آتا یا اللہ پڑھ لیں، یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ اللہ کے ذکر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ لاؤڈ اسپیکر چلا دو اور اس کے اوپر نعرے لگانا شروع کر دو، لوگوں کی نیندیں خراب کرو، لوگوں کو بے آرام کرو، یہ اللہ کا ذکر نہیں ہوتا۔ پوچھا جاتا ہے بہترین ذکر کون سا ہے، فرمایا کہ خیر الذکر الخفی، بہترین ذکر وہ ہے جو خاموشی کے ساتھ کیا جائے، پوشیدگی کے ساتھ کیا جائے۔ یہ نہیں کہ قاری صاحب مسجد میں بیٹھ کر تلاوت کر رہے ہیں تو 2 کلومیٹر دور تک آواز جا رہی ہے، جی علامہ صاحب علماء صاحب تلاوت فرما رہے ہیں، جی لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ عبادت کو عبادت نہیں ہوتی، یہ ریاکاری ہے، یہ دکھلاوا ہے، اور دکھلاوے کے اوپر زیادہ شدید پکڑ ہے۔ وہ میں کہ خیر الذکر الخفی، ذکر اس طریقے سے کرو کہ دوسرے کو پتہ ہی نہ چلے کہ تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو۔ اس وقت ہم یہ جتنے بھی احباب یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں الحمدللہ یہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، قرآن کی بات کہی جا رہی ہے، قرآن کی بات سنی جا رہی ہے، یہ اللہ کا ذکر ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کا ذکر اور کوئی اور۔ دین سیکھنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دین سیکھ کر عمل کرنا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے، دین سیکھنا عمل کرنا پھر آگے پہنچانا یہ بھی اللہ کا ذکر ہے۔ ہر عبادت اللہ کا ذکر ہے، ہر عبادت اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اور پھر فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام اللہ کی تسبیح بیان کیا کرو۔ اب تسبیح کیا ہے؟ تسبیح کا معنی کیا ہوتا ہے؟ تسبیح کا معنی ہوتا ہے اللہ کی پاکیزگی کو بیان کرنا۔ اللہ کی پاکیزگی کا کیا مطلب ہے؟ کہ اللہ اولاد سے پاک ہے، اللہ بیوی بچوں سے پاک ہے، اللہ ماں باپ سے پاک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے، یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ اور اللہ کی شان یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس تسبیح کے لیے ہمیں الفاظ بھی سکھلائے ہیں جو ہم روزانہ پڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ، کتنی خوبصورت تسبیح ہے۔ سبحان اللہ کا کیا مطلب؟ کہ اللہ مقدس ہے، اللہ تقدیس والا ہے، اللہ پاکیزہ ہے، اللہ بہت بلند ہے، اللہ کی شان بڑی بلند ہے، اللہ کی شان بڑی برتر ہے، اللہ ہی سب کچھ ہے، اللہ ہی بچے دیتا ہے، اللہ ہی زندگی دیتا ہے، اللہ ہی موت دیتا ہے۔ یہ ایک سبحان اللہ کا مفہوم ہے۔ اللہ کے حکم سے بارش برسی ہے، اللہ کے حکم سے سمندر بہہ رہے ہیں، اللہ کے حکم سے دریا چل رہے ہیں، اللہ کے حکم سے ہوائیں چل رہی ہیں، اللہ کے حکم سے بارش ہو رہی ہے، اللہ کے حکم سے زمین نباتات اگا رہی ہے، اللہ کے حکم سے یہ پہاڑ اپنی جگہ پر موجود ہیں، اللہ کے حکم سے زمین موجود ہے، اللہ کے حکم سے آسمان موجود ہے۔ یہ اس ایک سبحان اللہ کا معنی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب بندہ کہتا ہے نا سبحان اللہ، سب کہیں، تو آسمان اور زمین کے درمیان میں جتنا خلا ہے یہ سب نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ وہ مشکل کام ہے سبحان اللہ کہنا، نہ اس کے اوپر خرچہ ہے نہ پرچہ ہے، نہ کسی نے آپ کے اوپر پابندی لگانی ہے کہ بھائی سبحان اللہ نہ کو، بستر کے اوپر لیٹے ہوئے ہو کچھ اور خیال نہیں آ رہا سبحان اللہ، یہ بھی ذکر ہو گیا۔ تو کتنا اللہ رحیم ہے ہمارے اوپر۔ تو فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، صبح اور شام۔ صبح اور شام کی کیا تخصیص کی گئی ہے یہ سمجھ لیں ذرا۔ احادیث سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دن میں 2 اوقات ایسے ہیں کہ جن اوقات میں فرشتوں کی ڈیوٹیاں تبدیل ہوتی ہیں، ایک صبح فجر کا وقت اور ایک عصر کا وقت۔ جو فرشتے فجر کے وقت آ جاتے ہیں وہ عصر کے وقت چلے جاتے ہیں، اور جو فرشتے عصر کے وقت آتے ہیں جن کے ذمے اللہ نے جو کام سپرد کیے ہوئے وہ فجر کے وقت میں چلے جاتے ہیں۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ تاکید کی ہے، قرآن بھی یہ تاکید کر رہا ہے کہ بھئی یہ جو 2 اوقات ہیں صبح کا وقت اور شام کا وقت، اس میں خصوصیت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔
فجر کی نماز کے بعد زیادہ نہیں 4-5 منٹ اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا درود شریف پڑھ لیں. اور دوسری بات یاد رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کسی بھی عمل کی کوانٹٹی نہیں دیکھتے کہ کتنی تعداد میں پڑھا، کوالٹی دیکھتے ہیں کہ کتنے خلوص کے ساتھ پڑھا. ایک مرتبہ کوئی آدمی درود شریف پڑھ لے یا کوئی بھی ذکر کر لے لیکن اس کی نیت صرف اللہ کی رضا ہو تو وہ سارا دن دکھلاوے کے لیے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے سے بہتر ہے. یہ معمولی بات نہیں کر رہا، بہت بڑی بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں کہ ایک مرتبہ خلوص نیت کے ساتھ سبحان اللہ کہنا سارے دن قرآن کریم کی دکھلاوے کی تلاوت سے 1000 درجے بہتر ہے. کیونکہ اللہ نے دیکھنا ہی اخلاص ہے، دکھلاوا تو اللہ کو پسند ہی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا، بھائی صبح کے وقت میں اور بھائی شام کے وقت میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرو. اور قرآن کریم میں عصر کی نماز کی بڑی اہمیت اور خصوصیت کو بیان کیا گیا. حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، بھائی اپنی نمازوں کی حفاظت کرو، باقی 4 نمازوں کا بھی اہتمام کرو لیکن خاص طور پر عصر کی نماز کا اہتمام کرو. نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کی عصر کی نماز فوت ہو گئی وہ ایسا ہی ہے کہ جیسا کہ فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَوَلَدُهُ، کہ جیسے اس کی آل اولاد، اس کا خاندان، اس کا کاروبار، اس کا مال، اس کا سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا. یعنی عصر کی نماز چھوڑنے کا اتنا نقصان ہے. اور دوسرا آپ اگر توجہ فرمائیں تو یہ فجر اور عصر کی تخصیص میں ایک اشارہ اور بھی ہے. فجر کا وقت بستر سے نکلنا مشکل ہوتا ہے، عصر کے وقت کاروبار چھوڑنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان 2 اوقات میں بہت زیادہ اہمیت بیان کی ہے کہ وہ خاص طور پہ ان 2 اوقات میں اللہ کے ذکر کا خصوصی طور پہ اہتمام کرو. یہ مختصراً چند باتیں اس حوالے سے تھی. اب آگے چلتے ہیں. اسی سورہ احزاب کے اندر نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کی چند خصوصیات کو ذکر کیا گیا ہے. میں مختصراً ان خصوصیات کو آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر آگے مسائل ہیں، پھر وہ عرض کروں گا اور بات ختم. فرمایا کہ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. کتنی ہو گئی بھائی؟ 5. کہ اے محبوب ہم نے آپ کو اس دنیا کے اندر شاہد بنا کر بھیجا ہے. شاہد کا معنی ہوتا ہے گواہی دینے والا. گواہی دینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہر وقت کوئی ہمیں دیکھ رہا ہے تو وہ گواہی دے گا، نہیں. گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو دعوت اور تبلیغ کا کام آپ کے ذمے سونپا گیا آپ نے اس دعوت اور تبلیغ کے کام کو پورے طریقے سے انجام دیا. گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیغام اللہ نے آپ کو پہنچایا وہ پیغام من معن آپ نے آگے امت تک پہنچایا. دوسری صفت میں مختصر کر رہا ہوں کیونکہ آگے مجھے کچھ اہم باتیں اور بھی کرنی ہیں. دوسری صفت بیان فرمائی کہ وہ مبشرہ، ہم نے آپ کو خوشخبریاں دینے والا بنا کر بھیجا. وہ نذیرہ، اور ہم نے آپ کو ڈرانے والا بنا کر بھیجا. یہاں پر 2 باتیں ہیں میں وہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں اب ایک تاثر یہ بن چکا ہے کہ ہمارے سامنے صرف اجر ثواب بیان کیا جائے، عذاب بیان نہ کیا جائے. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ کہ اگر کوئی یہ مسئلہ بیان کر دے کہ بھئی فلاں کام کرو گے تو آخرت میں جا کر جوتے پڑیں گے، او ہو مولوی صاحب نے بڑی سخت بات کر دی تھی، اتنی سخت بات کرنی نہیں چاہیے تھی، علماء کو تو نرم ہونا چاہیے، اور علماء کو تو یہ ہونا چاہیے، اور علماء کو تو وہ ہونا چاہیے، اور علماء تو ایسے ہونے چاہیے، علماء ویسے ہونے چاہیے. اچھا تم لوگ جیسے مرضی ہو، ساری پابندیاں علماء کے لیے؟ تم لوگوں سے مراد آپ لوگ نہیں ہیں، میں ایک جنرل بات کر رہا ہوں. اللہ کے نبی کی تو صفت قرآن یہ بیان کر رہا ہے کہ آپ خوشخبریاں دینے والے بھی ہیں اور ڈرانے والے بھی ہیں. بھائی خوشخبریاں والے کام کرو تو خوشخبریاں ملیں گی، چھتر کھانے والے کام کرو گے تو چھتر ہی پڑیں گے نا. ماں باپ بچے کو کہتے ہیں کہ خبردار تم نے یہ کام نہیں کرنا، تو اب ہم ماں باپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں کہ جی ماں باپ تو ہمیں ہر وقت ڈانٹتے رہتے ہیں. بھائی ہمارے بھلے کے لیے ڈانٹتے ہیں.
میرا خیال ہے اس وقت جتنے بھی احباب یہاں پہ تشریف فرما ہیں سوائے چند ایک کے، سارے شادی شدہ ہیں، سارے بچوں والے بھی ہیں، سوائے چند ایک کے کچھ نوجوان بھی بیٹھے ہوئے ہیں، تو وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیں کہ کوئی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد سے نفرت کرتے ہوں؟ کوئی والدین ایسے ہیں جو اپنی اولاد کا برا چاہتے ہوں؟ ہرگز نہیں۔ ہر ماں باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میرا بچہ ٹاپ آف دی لائن رہے، سب سے اوپر رہے، سب سے بڑھ کر رہے، اور سب سے اوپر لے جانے کے لیے اس کی تربیت کی جاتی ہے۔ کبھی اسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے تو کبھی اسے ڈانٹا جاتا ہے، کبھی اس پر سختی کی جاتی ہے۔ بالکل یہی طرز عمل قرآن کا ہے کہ قرآن کہیں بہت پیار سے سمجھاتا ہے اور کہیں کوڑا سر کے اوپر رکھتا ہے کہ خبردار ایسے نہ کرنا، نہیں تو یہ ہو جائے گا۔ بالکل یہی طریقہ تبلیغ نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ہے کہ جہاں پر شفقت کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر شفقت فرمائی، اور جہاں پر غصے کا اظہار کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر غصے کا اظہار فرمایا، جہاں پر ڈانٹ ڈپٹ کی ضرورت محسوس ہوئی وہاں پر ڈانٹ ڈپٹ بھی کی، جہاں پر امت کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ کرنے کی ضرورت پیش آئی وہاں پر امت کے ساتھ رحم و کرم کا۔ ہمارے ہاں تاثر یہ بنا دیا گیا ہے کہ بس امت کو نرمی 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 کی طرف لے جاؤ امت کے اندر سے، تاکہ غیرت نام کی چیز ختم ہو جائے۔ تنہائی میں بیٹھ کر ذرا اس بات کو سوچئے گا، ساری حقیقت سمجھ میں آ جائے گی کہ میں کس تناظر میں یہ بات آپ کے سامنے کر رہا ہوں، کہ بس ہر وقت محبت 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 کے راگ الاپتے رہو، اگلا تمہارے نبی کی شان اقدس میں توہین بھی کر کے چلا جائے، ان کی تنقید بھی کر کے چلا جائے، ان کی تحقیر بھی کر دے، حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے تاج ختم نبوت پر آ کر براجمان بھی ہو جائے، اور ہمیں یہ پابند کیا جاتا ہے کہ اپنی زبانیں بند رکھو، محبت پھیلاؤ، جی محبت پھیلاؤ، محبت پھیلاؤ۔ بھائی محبت اسی سے کی جاتی ہے جو محبت کرنے کے قابل ہو۔ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، تو ابو جہل کو بددعائیں کیوں دی پھر؟ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے نا، تو پھر تبت یدا ابی لہب وتب کیوں نازل ہوتی ہے؟ اس لیے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے ابھی سکھلایا جا رہا ہے کہ جہاں پر تمہارے نبی اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں کسی قسم کی کوئی تنقیص یا تحقیر یا توہین کی جا رہی ہو، وہاں پر اگر تم نے اپنی زبانیں بند رکھی تو پھر اپنے دل کے اندر ذرا اپنے ایمان کو ٹٹول لینا کہ کہیں تمہارا ایمان بھی باقی ہے کہ نہیں ہے۔ تو حضور کی کیا صفت بیان کی جا رہی ہے؟ شاہدن و مبشرن و نذیرا، ڈرانے والے بھی ہیں، وداعیا الی اللہ باذنہ و سراجا منیرا، اور اللہ کے حکم سے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بھی بلانے والے ہیں، و سراجا منیرا، اور روشن چراغ ہیں۔ یہ اللہ کا قرآن میرے نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہمیں کسی کرائے کے ٹٹو اور کرائے کے مولوی سے حضور کی شان بیان سننے کی ضرورت ہے، جو پیسے لے لے کر لوگوں کی جیبیں خالی کروا کے حضور کی شان بیان کرنے والے لوگوں کی ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ کا قرآن خود نبی کی شان بیان کر رہا ہے۔ ہم ان کرائے کے ٹٹوؤں کے محتاج نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، آپ لوگ بھی مجبور ہیں۔ آپ لوگوں کے پروگرام میں چار چاند نہیں لگتے جب تک کہ کرائے کا مولوی نہ آ جائے۔ مجھے ایک دفعہ ایک دعوت ہے یہ پروگرام میں، یہاں کے لوگ تو مجھے بلاتے نہیں، 1-2 بجے ہیں اس کی، ایک تو میرے خلاف پروپیگنڈا بہت کیا جاتا ہے یہاں پر، کہتے ان جگہ تھے ان جگہ تھے فلاں جگہ تھے فلاں جگہ، چغل خوریاں غیبتیں سب کچھ سنتا ہوں، الحمدللہ برداشت کرتا ہوں، اللہ پاک نے بہت بڑا جگرا دیا ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ عادت نہیں ہے لوگوں کو خوش کرنے کی باتیں کرنے کی۔ ایک پروگرام میں جانا ہوا، چھوٹا سا واقعہ بیچ میں آ گیا سنا دوں۔ تو وہاں پر بیان شروع ہوا۔ اب مجھے پتا تھا کہ یہاں پہ کس قسم کا ماحول ہے اور یہ کس قسم کے بیانات پسند کرتے ہیں اور میں کس قسم کی تقریر کرتا ہوں۔ خیر تھوڑی دیر بعد ذرا ایک وہ ماشاءاللہ اللہ اکبر والی کوئی بات آ گئی بیچ میں، ایک صاحب اٹھے، انہوں نے جیب میں سے 50 روپے نکالے اور سامنے میز پہ لا کے رکھ دیے۔ بس میں اسی چیز کا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے کہا یار یہ پیسے اٹھاؤ اور اس کو اپنی جیب میں رکھو، اور پھر میں نے وہاں پر صرف ایک جملہ عرض کیا کہ ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور کے امتی ہیں، ہمارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم حضور سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن خدا کی قسم ہم اتنے گئے گزرے لوگ ہیں کہ ہم اپنے آقا کی شان اور اپنے آقا کی نعت بغیر پیسوں کے سن بھی نہیں سکتے اور سنا بھی نہیں سکتے۔ اس لیے میں ہمیشہ اس بات پہ زور دیتا ہوں کہ ان کرائے کے مولویوں سے اپنی جان چھڑائیں۔ جب تک آپ لوگ جان نہیں چھڑائیں گے تب تک یہ آپ کی جان چھوڑیں گے بھی نہیں۔
بس ہمارا تو یہ بن گیا نا جی، وہ جی میں غریب، میں مر گیا جی، میرے 8 بچے جی، میرے 9 بچے جی، میرے 7 بچے، مجھے کھانے کو نہیں ملتا، میرے گھر میں بستر نہیں ہے، اچھا جی آؤ جی جیب میں 1000 روپے ڈال کے چلے جاؤ، مولوی صاحب بھی خوش، آپ بھی خوش۔ بھائی کب تک اس طرح چلتا رہے گا کام؟ اور ان لوگوں کی وجہ سے سب سے بڑا نقصان کیا کہ جو دین کی صحیح تشریح کرنے والے لوگ ہیں، دین کی تبلیغ کرنے والے لوگ ہیں، دین کا کام کرنے والے لوگ ہیں، وہ سب سے زیادہ نقصان میں جاتے ہیں، جو ڈنکے کی چوٹ پر حق کی بات بیان کرنے والے لوگ ہیں۔ تو اللہ تو خود کہہ رہے ہیں سراجم منیرا، بھائی اللہ کے نبی تو روشن چراغ ہیں۔ علماء نے بڑی پیاری تقریر یہاں پر کی ہے، ابھی ہے ٹائم میں تھوڑی سی بیان کر دوں۔ بعض علماء نے لکھا کہ جی سراجم منیرا کا مطلب ہے جی سورج۔ بعض علماء نے بڑی خوبصورت بات لکھی، انہوں نے کہا جی سورج سے تشبیہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، سورج تو دن میں ایک مرتبہ نکلتا ہے، اور سورج کی روشنی تو صرف دن میں ہوتی ہے، جب رات ہوتی ہے تو سورج کی روشنی ختم ہو جاتی ہے۔ چراغ کہو چراغ، چراغ دن میں چلا لو تب بھی فائدہ دے گا، رات میں چلا لو تب بھی فائدہ دے گا۔ اور سورج تو ایک ہی ہے نا، ابھی ہے، شام ہوگی چلا جائے گا، کہانی ختم، اب اگلے دن تک کا انتظار کرو۔ لیکن چراغ کی خاصیت کیا ہے کہ ایک چراغ سے دوسرا جلتا ہے، دوسرے سے تیسرا جلتا ہے، تیسرے سے چوتھا جلتا ہے۔ 1400 سال پہلے نبی مکرم سب بولے بھائی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک چراغ روشن کیا، اور قیامت تک انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ چراغ اسی طرح روشن رہے گا۔ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے کہ آپ سراج منیر ہیں۔ تو سورہ احزاب کے مضامین میں سے ایک مضمون یہ بھی ہے۔ اب آ جائیں بالکل آخری جو اختتامی گفتگو ہے سورہ احزاب میں، جیسا کہ ہم پڑھ کر آئے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے نکاح کا تذکرہ بھی آیا، حضرت زید کے نکاح کا تذکرہ بھی آیا، پھر ان کی نکاح ختم ہونے کا تذکرہ بھی آیا، طلاق واقع ہو گئی۔ تو اس مناسبت سے یہاں پر کچھ طلاق اور حق مہر کے حوالے سے مسائل بیان ہوئے ہیں، ان مسائل کو ذرا اپنے دل اور دماغ کی کھڑکیاں کھول کے سماعت فرما لیں، کیونکہ ان مسائل کے حوالے سے ہمارے معاشرے میں بہت غلط فہمیاں پائی جاتی ہیں۔ سب سے پہلی چیز تو یہ سمجھ لیں کہ نکاح ایک بندھن میں بندھ جانے کا نام ہے، اور طلاق اس بندھن کو توڑ دینے کا نام ہے۔ نکاح کرنے کی ترغیب ہے، طلاق سے بچنے کا حکم ہے۔ فرمایا کہ حتی الوسع کوشش کرو کہ طلاق نہ دو، حتی الوسع کوشش کرو کہ طلاق نہ دو۔ ہاں خدا نہ خواستہ اتنے کو حالات خراب ہو جائیں کہ اب گزارا ممکن ہی نہیں ہے، تو پھر فرمایا کہ پھر آخری مرحلہ یہ ہے کہ طلاق دے کر پیار اور محبت کے ساتھ علیحدگی اختیار کر لو۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرما دی کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز طلاق ہے۔ حلال ہے، جائز ہے طلاق دینا، بھائی نہیں تعلق بن پا رہا طلاق دے دو، جان چھڑا لو، اپنی جان بھی، اس کی بھی جان چھوڑ دو، اپنی بھی جان چھڑا لو، حلال کام ہے۔ لیکن اس کے باوجود اللہ کے ہاں سب سے ناپسندیدہ کام ہے۔ اب یہاں پر جو مسائل بیان ہوئے ہیں ان کو مختصراً سماعت فرما لیں۔ دیکھیں، عورت کو اگر طلاق ہو جائے یا عورت کا اگر شوہر فوت ہو جائے، ان دونوں صورتوں میں شریعت کا حکم یہ ہے کہ عورت عدت گزارے گی۔ سمجھ لیں ذرا اچھے طریقے سے۔ تو پہلا مسئلہ تو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن کا حکم ہے کہ عدت گزارنا ایسی عورت جس کو طلاق واقع ہو گئی ہو یا جس کا شوہر فوت ہو گیا ہو، اس پر عدت گزارنا فرض ہے۔ بھائی کیا ہے بھائی؟ عدت گزارنا۔ یہ جو معاشرے کے اندر ایک مسئلہ مشہور ہوا ہے نا جی کہ وہ عورت کا شوہر فوت ہو گیا جی، وہ جنازے سے 40 قدم الٹی پیچھے چل کے آئے تو اب اس کی عدت ختم ہو گئی، یہ سب بکواسیات ہے، اس کا شریعت کے ساتھ کوئی تعلق۔ عدت بہرحال فرض ہے، فرض کا مطلب کہ معافی نہیں ہے۔ پہلا مسئلہ سمجھ میں آ گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ سمجھ لیں کہ اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو اس کی عدت شریعت بیان کرتی ہے 4 ماہ 10 دن۔ یہ کس عورت کی ہے؟ جس کا شوہر فوت ہو جائے۔ اور یہ 4 ماہ 10 دن کی عدت تب ہوگی جب شوہر چاند کی پہلی تاریخ کو فوت ہوا ہو۔ اگر درمیان کی کسی تاریخ میں فوت ہوا ہے تو 130 دن 130 ڈیز عورت کے اوپر عدت گزارنا فرض ہے۔ یہ مسئلہ یاد کر لیں کہ 4 ماہ 10 دن
کب ہوں گے؟ جب چاند کی پہلی تاریخ کو شوہر فوت ہوا ہو، اور اگر درمیان کی کسی تاریخ کو فوت ہوا ہے تو پھر 130 دن 130 ڈیز یہ عورت کے اوپر عدت گزارنا فرض ہے۔ کس عورت کا؟ جس کا شوہر فوت ہو گیا۔ اب ایسی عورت جس کو طلاق ہو گئی ہو، اس کی چند صورتیں ہیں وہ سمجھ لیں۔ یہاں پہ جو شریعت نے مسئلہ بیان کیا ہے وہ اس عورت کے متعلق بیان کیا ہے کہ جس کو طلاق ہوئی ہے، یعنی نکاح ہوا اور میاں بیوی کے تعلق قائم ہونے سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی، جس کو ہم عام زبان میں کہہ لیں کہ رخصتی سے پہلے پہلے طلاق ہو گئی۔ وہ میں مسئلہ بعد میں بتاتا ہوں، پہلے وہ مسئلہ سمجھ لیں جو مین ہے۔ وہ کیا کہ اگر کوئی عورت ہے، اس کا نکاح ہو گیا، نکاح کے بعد میاں بیوی والے تعلقات بھی قائم ہو گئے، اب اس کے بعد اس کو طلاق ہو جاتی ہے، تو پھر ایسی عورت کے لیے شریعت نے جو عدت مقرر کی ہے وہ ہے 3 مرتبہ حیض کا آنا، یعنی خواتین کے مخصوص ایام 3 مرتبہ آ جانا۔ جب یہ 3 مرتبہ اس کے مخصوص ایام گزر جائیں تو عورت کی عدت ختم ہو جائے گی۔ ایک مسئلہ اور اسی سے نکل آیا کہ اگر عورت حاملہ ہے، طلاق ہوئی اور عورت حاملہ تھی، تو اب اس عورت کی عدت جو ہے وہ اس دن ختم ہوگی جس دن بچہ پیدا ہوگا، چاہے وہ 1 گھنٹے کے بعد پیدا ہو جائے، چاہے وہ 9 مہینے کے بعد۔ اگر 9 مہینے کے بعد پیدا ہوتا ہے تو 9 مہینے بعد جا کے عدت ختم ہوگی، اگر 1 گھنٹے کے بعد پیدا ہو جاتا ہے تو 1 گھنٹے کے بعد اس کی عدت۔ اب یہاں سے یہ مسئلہ بھی معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی خاتون حاملہ ہو اور اس کا شوہر اسے طلاق دے دے تو طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ لوگوں میں یہ مسئلہ بھی غلط مشہور ہو گیا کہ جی حمل کے دوران تو طلاق ہوتی نہیں، تمہیں کس نے کہا بھائی نہیں ہوتی؟ قرآن تم نے اتارا ہے، قرآن تو اللہ نے نازل کیا ہے، شریعت تو اللہ کے نبی بیان کر رہے ہیں، تم کون ہوتے ہو اس کے اندر اپنی مرضی سے دخل اندازی کرنے والے؟ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے سمجھ لیں کہ دوران حمل اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، پختہ رہیں اس کے اوپر، اور کسی ایرے غیرے نتھو خیرے کی بات سننے کی ضرورت نہیں ہے۔ شریعت کا مسئلہ یہی ہے۔ تو میں آپ کو کیا بتا رہا تھا کہ ایسی عورت کہ جس کا نکاح ہوا، تعلقات بھی قائم ہو گئے، اس کو اگر طلاق ہو جاتی ہے تو اس کی طلاق ہے 3 مرتبہ خاتون کے پیریڈز کا آنا۔ جب 3 مرتبہ اس کے پیریڈز آئیں گے تو اس کی عدت ختم ہو جائے گی۔ اب یہاں پر جو مسئلہ بیان ہوا وہ یہ مسئلہ بیان ہوا ہے کہ اگر کوئی عورت کا نکاح ہوا ہے لیکن نکاح کے بعد میاں اور بیوی کے آپس کے تعلقات قائم نہیں ہوئے ہیں اور پھر اس کو طلاق واقع ہو جاتی ہے، تو اب شریعت یہ کہتی ہے کہ اس کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ سمجھ لیں مسئلہ، اس کے اوپر، ایسی عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک معاشرتی مسئلہ اور بھی ہے۔ عموماً اب یہ دیکھا جاتا ہے کہ پہلے نکاح کر دیا جاتا ہے اور کچھ عرصے کے بعد رخصتی کر دی جاتی ہے۔ عموماً آج کل اب یہ ٹرینڈ ایک چلا ہوا ہے، تو اس میں بڑی عجیب و غریب قسم کی چیزیں سننے میں آتی ہیں۔ مجھے ابھی کچھ دن پہلے فون آیا کہ جی وہ نکاح کے بعد لڑکا اور لڑکی آپس میں مل سکتے ہیں کہ نہیں مل سکتے ہیں؟ میں کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ میں نے کہا بھائی وہ اس کی بیوی ہے، وہ چاہے تو موٹر سائیکل لے کے آئے، اس کو بٹھا کے اپنے گھر لے جائے، تم کون ہوتے ہو روکنے والے اسے؟ یہ اتنی بڑی ایک میں مجھے الفاظ نہیں مل رہے کہ میں کیا لفظ اس بات کے لیے استعمال کروں کہ اتنی بڑی جہالت ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ بھائی مجھے یہ بتائیں کہ بغیر نکاح کے رخصتی ہوتی ہے؟ جی بغیر نکاح کا تو رخصتی ممکن ہی نہیں ہے۔ تو اصل بنیاد نکاح ہے، رخصتی نہیں ہے۔ جب نکاح ہو گیا تو اب وہ دونوں میاں بیوی ہیں۔ اب یہ بلا وجہ کی پابندیاں ان کے اوپر مسلط نہ کرو کہ جی ملنا نہیں ہے، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، فلاں نہیں کرنا۔ اچھا، اور اس سے بڑی جہالت کہ جب وہ رخصتی کے دن قریب آتے ہیں تو وہ میاں بیوی ایک دوسرے سے پردہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ سارے جہان کو دکھلاتے پھرو، اپنی نمائش کرواتے پھرو، لیکن شوہر سے پردہ کرواؤ۔ یار عجیب ہے، خدا کی قسم۔ پتہ نہیں ہم لوگ کیا اکھاڑنا چاہتے ہیں اور کیا بنانا چاہتے ہیں۔ ہم دین کا تماشا ہی ہم نے بنا کے رکھ دیا ہوا ہے، واللہ 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 تماشا بنا کے رکھ دیا ہوا دین کا بالکل۔ تو بھائی اصل بنیاد جو ہے وہ نکاح ہے۔ بھائی 2 4 5 منٹ اوپر ہو جائیں تو کوئی مسئلہ تو نہیں۔ ہاں، جن کو مسئلہ ہے بھی وہ بھی ذرا سنبھل کے بیٹھیں، جن کو نہیں ہے وہ تو نہیں ہے، جن کو ہے بھی وہ بھی برداشت کریں۔ یہ جمعہ میں 1 دن 2 ہوتا ہے۔ اچھا، تو مسئلہ میں کیا بیان کر رہا تھا کہ
جس کا نکاح ہوا اور میاں بیوی کے آپس کے تعلقات قائم نہیں ہوئے، پھر طلاق ہو گئی، تو اب کیا مسئلہ ہے؟ اب شریعت یہ کہتی ہے کہ بھائی ایسی عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی عدت نہیں ہے، کیونکہ عدت گزارنے کا مقصد یہ ہوتا ہے تاکہ اچھے طریقے سے پتہ چل جائے کہ عورت کے پیٹ میں پہلے شوہر کا بچہ تو نہیں ہے کوئی، یہ اصل مقصد ہے عدت کا۔ جب وہ 3 حیض گزر جاتے ہیں تو یہ مقصد تام ہو جاتا ہے، اس کے بعد پھر عورت آزاد ہے، وہ جب چاہے جہاں چاہے نکاح کر سکتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت یہ پابندی بھی لگاتی ہے کہ دوران عدت کوئی عورت نکاح نہیں کر سکتی، اور پیغام نکاح بھجوانا بھی درست نہیں ہے۔ اسی کے ساتھ متعلقہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، وہ حق مہر سے متعلق ہے۔ میں اس مسئلے پر پہلے بھی کئی مرتبہ بات کر چکا ہوں، آج پھر آئی ہے، لیکن مختصر بات کر رہا ہوں، مختصر۔ دیکھیں، نکاح کے اندر 6 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، یاد کر کے جائیں، یہ بڑے کام کی بات ہے۔ نکاح کے اندر کتنی چیزیں ضروری ہیں بھائی؟ 2 فرائض ہیں، 1 واجب ہے، 2 اور 1 کتنے ہو گئے؟ اور 3 سنتیں ہیں۔ 2 فرائض، 1 واجب، 3 سنتیں۔ 2 فرائض کیا ہیں؟ ایجاب اور قبول اور گواہ کا ہونا۔ ایجاب اور قبول کیا؟ وہ جو پوچھتے ہیں نا مولوی صاحب لڑکے سے، بھائی تم نے فلاں لڑکی کو قبول کیا کہ نہیں کیا؟ وہ کہتے ہیں جی قبول کیا۔ تو یہ جس سے پہلے پوچھا جائے گا وہ ایجاب ہے، جس سے بعد میں پوچھا جائے گا وہ قبول ہے۔ تو یہ فرض ہے نکاح کے اندر، اس کے بغیر نکاح نہیں ہوتا۔ اچھا چلو، اسی سے متعلق ایک مسئلہ اور بھی ذہن میں آ گیا، آج پھر وہ بیان کر دوں، پھر باقی پھر اگلے جمعے کر لیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ چلیں اب یہ مسئلہ سن لیں، یہ بڑے کام کی بات آ گئی ذہن میں، باقی انشاءاللہ اگلے جمعے ذرا جلدی آ جانا نا، 10 منٹ پہلے آ جانا، تو انشاءاللہ ذرا یہ تاکہ تواتر جو ہے وہ اس کا قائم رہے، تسلسل قائم رہے۔ اب مسئلہ سمجھ لیں کہ ہمارے ہاں ایک غلطی کیا کی جاتی ہے عموماً، بیٹی کا جب نکاح ہوتا ہے، بیٹی کا، تو بیٹی کے نکاح میں عموماً ہمارے ہاں جب نکاح پڑھایا جاتا ہے تو طریقہ کار کیا ہوتا ہے کہ وہ لڑکی یہاں پر موجود نہیں ہوتی، لڑکا موجود ہوتا ہے۔ تو ہم کیا کہتے ہیں، لڑکی کے باپ کو بلاتے ہیں اور اسے کہتے ہیں جی آپ لڑکی کی طرف سے وکیل ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ مسئلہ سمجھ لیں، اور ہمیشہ انشاءاللہ اس کے اوپر آپ سب نے عمل کرنا ہے، میرے سے وعدہ کریں، وہ کیا کہ بھائی باپ کی موجودگی میں کوئی اور وکیل نہیں بن سکتا بیٹی کا، باپ کی موجودگی میں کوئی اور وکیل نہیں بن سکتا۔ ہمارے یہاں وہی بات آگے، وہ کرائے کے مولوی ہوتے ہیں نا، وہ اٹھ کے چلے جاتے ہیں لڑکی سے پوچھنے کے لیے، معذرت کے ساتھ، انتہائی معذرت کے ساتھ یہ لفظ میں ممبر پر بیٹھ کر استعمال کر رہا ہوں کہ یہ سب سے بڑی بے غیرتی ہے۔ اور بیٹی میری ہے، اور ماما تو کون ہوتا ہے جا کے اس سے پوچھنے والا کہ بھائی تیرا نکاح میں کر رہا ہوں فلاں سے؟ میری بیٹی ہے، میں خود پوچھوں گا جا کے اس سے۔ کو پلے پڑ رہی ہے بات کہ نہیں پڑ رہی ہے؟ تو جب بھی بیٹی کا نکاح ہو خود جائیں بیٹی سے اجازت لینے کے لیے، کسی غیر محرم کو بھیجنا وہاں پر جائز نہیں ہے۔ میں ایک جگہ نکاح پڑھانے کے لیے، مجھے کہتے ہیں مولوی صاحب آپ اٹھ کے اندر جاؤ، میں کہا میرے نہ چاچے کی پتر لگتی ہے، نہ میرے مامے کی پتر ہے، نہ میری پھوپھی کی پتر ہے، تیری بیٹی ہے تو خود اٹھ کے جا۔ اور ساڈا پنڈ دا مولوی تے جا، میں کہ پھر پنڈ دے مولوی نو بلا لو، میں تو نہیں جاندا، اسی تواڈے کولوں آئندہ نکاح نہیں پڑھانا۔ میں کہا 100 بسم اللہ نہ پڑھواؤ، میں نے تو نکاح سنت کے مطابق پڑھانا ہے، گناہ کا کام میں نے نہیں کرنا۔ تو یہ مسئلہ اچھے طریقے سے ذہن میں بٹھا لیں، اوروں کو بھی بتائیں کہ بیٹی کا نکاح ہو، باپ وکیل بنے گا، باپ کے علاوہ باپ کی موجودگی میں کوئی اور وکیل بن نہیں سکتا، نہ مولوی، نہ علامہ، نہ علماء، چاہے جتنا مرضی شیخ الحدیث بھی اٹھ کے آ جائے، اس کا بھی جانا بیٹی کے پاس جائز نہیں ہے، کسی دوسرے کی بیٹی کے پاس۔ تو مسئلہ سمجھ میں آ گیا کہ نہیں؟ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ جمعے میں۔ بھائی سنتیں پڑھ کے نہیں آئے آپ لوگ گھر سے؟ جی